بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں نماز استخارہ کے بارے میں۔ نماز استخارہ، اس میں پہلا مسئلہ، جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے صلاح کر لے۔ اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا و استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ کہیں منگنی کرے یا بیاہ کرے یا سفر کرے یا کوئی کام کرے تو بے استخارہ کیے بغیر نہ کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اپنے کیے پر پشیمانی نہ ہوگی۔ استخارے کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کے بعد خوب دل لگا کے یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر مانگتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں، اور تیرے بڑے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تجھے قدرت ہے اور مجھے قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میری دنیا اور آخرت میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما، پھر میرے لیے اس میں برکت فرما، اور اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام دنیا اور آخرت میں شر اور برا ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے دور فرما، اور میرے لیے خیر مقدر فرما، جہاں کہیں بھی ہو اس پر مجھے راضی فرما۔ اس دعا کو پڑھتے ہوئے جب ھذا الامر والا لفظ آئے تو اس کو پڑھتے وقت اسی کام کا دھیان کرے جس کا استخارہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پاک صاف بچھونے پر قبلہ کی طرف منہ کر کے باوضو سو جائے۔ جب سو کر اٹھے اس وقت جو بات دل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، اسی کو کرنا چاہیے۔ القرآن والفرقان کے ناظرین، اب اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ خاص کوئی خواب نظر آئے گا جس سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اس سے دل کا مائل ہونا بھی ایک مثبت نشانی ہے، یعنی کہ اگر آپ کا دل مائل ہو جاتا ہے اس طرف تو آپ ہاں سمجھیں، اور اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو نہ سمجھیں، اور اگر پہلے دن کچھ معلوم نہ ہو اور دل کا خلجان اور تردد نہ جائے تو دوسرے دن پھر ایسا ہی کرے، اسی طرح 7 دن تک کرے، انشاءاللہ تعالی ضرور اس کام کی اچھائی یا برائی معلوم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور بات ہے، اگر حج فرض کے لیے جانا ہو تو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، بلکہ یوں استخارہ کرے کہ فلانے دن جاؤں کہ نہ جاؤں۔ ابھی نماز استخارہ اللہ پاک سے مشورے کا بھی نام ہے، تو جو بھی ہم کام کریں اللہ پاک سے مشورہ کر لیں تو اس میں ہمیشہ اور انشاءاللہ ضرور بھلائی ہوگی، اور اگر نہ کریں گے تو اس میں کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہر کام ایسا کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ استخارہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے، تو اس کو ہر کام سے پہلے کوئی بھی کام کرنا چاہ رہا ہو، کاروبار ہے، کوئی دکان ہے، تو اس سے پہلے کر لینا چاہیے۔ القرآن والفرقان کے ناظرین، یہ ویڈیو پسند آئے
تو ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک مل سکے۔ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے میں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔